نیک آدمی حشر میں کنگلا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دولت ہو اور نہ ساز و سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا اصلی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، مگر مکمل ادائیگی سے پہلے ہی اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، چنانچہ ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا، تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔